السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ یہ خطبہ استقبالیہ جو آج کا قیام دارالقضاء اور دستار بندی کا عظیم الشان اجلاس ہے، اس موقع سے یہ مختصر تحریر آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اور دراصل ہم سب کے مخدوم و مربی امیر شریعت جو ہمارے اس سرزمین پر پہلی بار تشریف فرما ہوئے ہیں، ان کے استقبال کے لیے اس لیے بہت مختصر میں کم وقت میں آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ امیر جمع ہے، احباب حال دل کہے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ جانشین مفکر اسلام حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امیر شریعت بہار اڑیسہ و جھارکھنڈ، سجادہ نشی خانقاہ رحمانی منگیر و رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، و حضرت مولانا مفتی محمد شمشاد رحمانی قاسمی صاحب نائب امیر شریعت امارت شریعہ، قاضی شریعت جناب مولانا محمد انصار عالم صاحب قاسمی و جناب مولانا محمد شبلی صاحب قاسمی قائم مقام ناظم امارت شریعہ و جملہ مہمانان اعظام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد محبوب رب العالمین کی خدمت میں عقیدت و محبت کا پھول نچھاور کرتے ہیں، پھر تمام آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور صمیم قلب سے استقبال کرتے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمارے درمیان ہم سب کے امیر شریعت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب زیدہ مجدوم تشریف فرما ہیں، اور ہم براہ راست ان کی زیارت سے شرف یاب ہو رہے ہیں۔ حضرات، یہ ایک ایسے خانوادہ کے چشم چراغ ہیں جس نے ملت اسلامیہ ہندیہ کی ہر موڑ پر صحیح رہنمائی فرمائی ہے، چاہے وہ قادیانیوں اور آریوں سے مناظرے ہوں یا اصلاح باطن و تزکیہ قلب کا اہم ترین عمل ہو، چاہے تعلیم و تربیت کا میدان ہو یا اسلام کے خلاف باطل طاقتوں سے پنجہ آزمائی، جنگ آزادی میں قید و بند کی صحبتیں ہوں یا حکمران وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دین کی حفاظت کا معاملہ ہو، غرض زندگی کے ہر موڑ پر اس خاندان نے امت مسلمہ کی جو رہنمائی کی ہے اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس خاندان کی زرع خدمات کھلی کتاب کی طرح واضح ہو آیا ہے۔ ای خانہ ہمہ آفتاب۔ مہمانان کرام، موضع سنگرام ایک قصبہ ہے جہاں کثیر مسلم آبادی ہے اور اطراف و اکناف میں اہل ایمان کی اکثریت ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت مولانا محمد عارف صاحب ہرسنپوری علیہ الرحمہ، خلیفہ اجل حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شاہ سراج احمد صاحب امروہوی رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی صاحب علیہ الرحمہ امیر شریعت رابع اس گاؤں علاقے میں بار بار تشریف لائے اور یہاں کی دینی پزمردگی کو اپنے فراست ایمانی سے منور فرمایا۔ پھر حضرت مولانا محمد عارف صاحب علیہ الرحمہ کے صاحبزادگان و بزرگان حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب، حضرت مولانا حکیم عبد المنان صاحب، حضرت مولانا لطف الرحمن صاحب ہرسنپوری علیہ الرحمہ نے اس علاقے کو دینی جد و جہد کا مرکز بنایا، اور حضرت شاہ سراج صاحب امروہوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت الحاج ماسٹر محمد غلام مصطفیٰ صاحب علیہ الرحمہ نے اس جگہ کو اپنا مسکن بنایا۔ ان حضرات کی دعاؤں کے نتیجے میں مدرسہ عارفیہ کی بنیاد حضرت مولانا حکیم عبد المنان صاحب علیہ الرحمہ نے ڈالی، اور حضرت شاہ سراج احمد صاحب امروہوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت الحاج ماسٹر غلام مصطفیٰ صاحب علیہ الرحمہ مدرسہ عارفیہ کی بنیاد میں شامل رہے۔ انہوں نے اس جگہ کو مرکز اصلاح بنایا اور تا حیات مدرسہ کے ناظم رہے۔ پھر ان کے بعد الحاج ماسٹر محمد مرتضیٰ صاحب علیہ الرحمہ اور الحاج غلام مصطفیٰ صاحب ناظم بنے۔ بتاتے چلے کہ خانوادہ عارفی نے قریہ قریہ پیدل چل کر امت کی اصلاح کا جو کام کیا ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ حضرت مولانا سعد اللہ صاحب مدثر اللہ العالی سابق صدر مدرسہ عارفیہ نے بتایا کہ مولانا حکیم عبد المنان صاحب علیہ الرحمہ نے مدرسہ عارفیہ سنگرام مدھوبنی اور مدرسہ اشرفیہ کوہدی بیلا دربھنگا کی بنیاد ڈالی، اور حضرت مولانا محمد عارف صاحب علیہ الرحمہ نے 2 مدرسہ کی بنیاد ڈالی، ایک مدرسہ رحمانیہ سپول دربھنگا کی اور اس کے پہلے مدرس رہے، پھر دارالعلوم مدھے پور ضلع مدھوبنی کی بنیاد ڈالی،
حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب علیہ الرحمہ نے مدرسہ رحیمیہ گاڑھا سپول کی بنیاد ڈالی اور حضرت مولانا ولی الرحمان صاحب نے مدرسہ اسلامیہ چھٹھی اور مدرسہ پرتاپ گنج سپول کی بنیاد ڈالی۔ حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب جو حضرت مولانا عارف صاحب علیہ رحمت کے صاحبزادے تھے، انہوں نے اصلاح امت کے لیے تصنیف و تالیف کا میدان سنبھالا۔ الخطب الرحمانیہ اور امن عالم و سیرت حبیب خدا ان کے قلم کے شاہکار ہیں، اور اب تک خاندان عارفی کی صدارت مدرسہ عارفیہ کو حاصل ہے۔ اسی طرح حضرت شاہ سراج احمد صاحب امروہی رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے خلیفہ عارف باللہ حضرت الحاج ماسٹر محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم ناظم مدرسہ شفیع عربی بہتی بیلا کی سرپرستی مدرسہ کو حاصل ہے۔ الغرض حضرت منگیری رحمۃ اللہ علیہ کے چشمہ صافی سے جو فیض چلا وہ آج تک جاری و ساری ہے، اور ہزار چشمہ اس سے پھوٹ پڑے ہیں۔ ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کر زرم کلیم پیدا کر۔ مہمان ذی وقار، مدرسہ عارفیہ میں ہر زمانے کے اکابر علماء کرام و مشائخ اعظام کا ورود مسعود ہوتا رہا ہے، اور انہی کے نقوش پر مدرسہ عارفیہ نے ابتدائی قیام سے تعلیمی میدان میں مثالی کارنامہ انجام دیا ہے۔ ہزاروں طلبہ تعلیم حاصل کر کے ملک و قوم ملت اور دین کی سربلندی کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ مدرسہ نے تعلیم کے ساتھ دینی مسائل میں امت کی اچھی رہنمائی کی ہے۔ دور و نزدیک کے علاقے سے لوگ مدرسہ عارفیہ آ کر مسائل پوچھتے ہیں اور آپسی معاملات کو حل کرواتے ہیں، اور مدرسے کے ذمہ دار بستیوں میں جا کر بھی اصلاحی کام کرتے ہیں۔ اسی طرح مدرسہ عارفیہ نے تبلیغ و اشاعت دین اور تحفظ ختم نبوت میں مثالی کردار ادا کیا ہے۔ جب اس علاقے میں قادیانیت نے اپنا پنجہ گاڑنا چاہا تو مدرسہ کے ذمہ داران و علماء کرام نے بڑوں کے مشورے سے 2003 میں عظیم الشان تحفظ ختم نبوت بلا کر اس فتنہ کا قلع قمع کیا۔ الحمدللہ آج تک اس کے اثرات ہیں۔ اس وقت مدرسہ میں 175 طلبہ داخل ہیں، جن کے تعام و قیام کا انتظام مدرسہ کی جانب سے ہے۔ 9 اساتذہ تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کل طلبہ و طالبات کی تعداد 400 ہے۔ حفظ و تجوید اور دینیات کے علاوہ درجہ عربی چہارم کے طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ مدرسہ میں درسگاہوں، دارالاقامہ اور کتب خانہ کی تعمیر کی اشد ضرورت ہے۔ مدرسہ کا سالانہ بجٹ 40 لاکھ روپے ہے۔ تعمیرات اس کے علاوہ ہیں۔ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے اس کا انتظام فرمائیں اور آپ لوگوں کی توجہات مدرسہ کی جانب مبذول کرائے، آمین۔ مہمانان عالی جاہ، آج کا یہ اجلاس قیام دارالقضاء اور دستار بندی کا عظیم شان اجلاس ہے۔ مدرسہ کے جائے وقوع اور اس کی اچھی کارکردگی کے پیش نظر طویل عرصے سے یہاں دارالقضاء کا دفتر قائم ہونے کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ سب سے پہلے اس کی ضرورت کا احساس ہوا اور مشورہ دیا مدرسہ کے سرپرست قاضی شریعت حضرت مولانا محمد قاسم صاحب مظفر پوری نور اللہ مرقدہ نے، اور پہلی درخواست حضرت امیر شریعت سادس رحمۃ اللہ علیہ کے نام لکھی گئی۔ پھر یہ کوشش کمزور پڑ گئی تاکہ 2017 میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ کی مدرسہ کے عظیم الشان اجلاس میں تشریف آوری پر پھر درخواست دی گئی، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کو منظور فرما کر دار فانی سے کوچ کر گئے۔ موجودہ امیر شریعت مفکر ملت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی دامت برکاتہم نے جانشینی کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو بروئے کار لانے کا عزم کیا، اور اسی کے نتیجے میں آج یہ دن دیکھنے کا ہم لوگوں کو موقع ملا ہے۔ مدرسہ عارفیہ میں دارالقضاء کے قائم ہونے سے ملت اسلامیہ کو فائدہ پہنچے گا، اور حلقہ کی حصار بندی سے آگے بھی اس کی افادیت و نافیت عام ہوگی انشاءاللہ۔ قیام دارالقضاء میں خانوادہ عارفی کے چشم و چراغ مدرسہ عارفیہ کے موجودہ صدر حضرت مولانا الحاج صفی الرحمان صاحب مدث اللہ رکن شورا امارت شریعہ کی فکر و جد و جہد کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، جنہوں نے ایک عرصہ سے مسند صدارت پر جلوہ افروز ہو کر مدرسہ کو سینچا اور قیام دارالقضاء میں اہم کردار ادا کیے۔ اللہ تعالی حضرت صدر صاحب کی عمر کو دراز فرمائے، اور تمام اکابرین مرحومین کی قبروں کو اللہ تعالی نور سے منور فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، تمام حضرات کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ حضرت امیر شریعت کے حکم پر اطاعت امیر کے جذبہ سے سرشار ہو کر مدرسہ عارفیہ کی محبت میں یہاں تشریف لائے ہیں۔ مدرسہ عارفیہ کے اراکین و منتظمین اور گاؤں علاقے کے معاونین کے لیے دعا کہ اللہ تعالی
تعالیٰ سبوں کو اجر عظیم عطا فرمائے، بالخصوص حضرات اساتذہ کرام اور مخصوص معاونین جنہوں نے انتھک محنتوں سے اجلاس کو کامیاب بنانے میں اہم رول ادا کیا۔ آخر میں ایک بار پھر سبھی موقر مندوبین کرام، مہمانان اعظام اور عالی مرتبہ علماء کرام کی خدمت میں تشکر و امتنان کے جذبات پیش کرتے ہیں اور معذرت کرتے ہیں کہ ہم خدام مدرسہ عارفیہ کوشش کے باوجود آپ کے شایان شان استقبال اور ضیافت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ اس بارے میں ہوئی کوتاہی کو معاف فرما کر شکر گزار فرمائیں گے۔ والسلام علیکم وما توفیقی الا باللہ۔